میں اس وقت لندن میں موجود ہوں. یہاں پر کشمیر کے حوالے سے آج شام ایک بڑا ایونٹ ہے چیٹم ہاؤس کے اندر، اور اس میں پاکستان کی طرف سے، ہندوستان کی طرف سے اور برطانیہ کی طرف سے اہم سپیکرز موجود ہیں. ہم بھی اس کے اندر شرکت کریں گے، اس کے اوپر رپورٹ کریں گے اور دیکھیں گے کشمیر کے اوپر تقریباً 95-96 دن گزرنے کے بعد تک جو بین الاقوامی ڈیبیٹ ہے وہ کیا ہے. بہت اچھا انیشیٹو ہے، کشمیر کے اوپر فوکس رہنا چاہیے. یہاں پر مجھے آ کر کشمیریوں سے بات چیت کرنے کا موقع ملا. درجنوں کشمیریوں کے ساتھ میرے رابطے ہوئے. وہ 2-4 نکات اٹھاتے ہیں جس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. ایک تو ان کا خیال ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو فوکس کشمیر کے حوالے سے مسلسل ہونا چاہیے تھا اس کے زور میں کمی آ گئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو وعدے وعید کیے گئے تھے، جو بین الاقوامی ڈپلومیسی کا ڈھنڈورا پیٹا گیا تھا، جو اسپیشل مندوب بنانے تھے جنہوں نے دنیا بھر کے کیپٹلز میں جا کر ہر وقت کشمیر کی بات کرنی تھی، وہ اب غائب ہو گئے ہیں. اور پاکستان کی تمام تر مشینری جو ہے وہ ایک ڈیلی گرائنڈ کے اندر پھنس گئی ہے، جس کے اندر کشمیر کا نام شاذ و نادر آتا ہے. کبھی کبھار ایک آدھ ہیڈ لائن آپ لگا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کے خیال کے مطابق کشمیر کے اوپر جس فوکس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ ان کو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دوسرا معاملہ کشمیریوں نے ہمارے ساتھ اٹھایا کرتارپور راہداری کا. کرتارپور راہداری سے متعلق میرے جو ویوز ہیں وہ بڑے واضح ہیں، لیکن کشمیریوں کے ویوز سن کر مجھے یہ کم از کم اطمینان ہوا کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کشمیریوں کے خیالات کے عین مطابق ہے. ایک تو وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس کا سمبلزم کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. اگر آپ کسی مذہبی گروپ کا جو اہم ترین جو مذہبی تہوار ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، یا کوئی ایسی جگہ ہے، مقدس جگہ ہے ان کے لیے، اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور آپ ایک اچھی باوقار قوم کی علامت نظر آتے ہیں جب آپ دوسرے مذہب کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. لیکن کرتارپور کا معاملہ جو وہ اتنا سادہ نہیں ہے. ایک ایسے وقت میں جب کشمیریوں پر ہندوستان نے زمین تنگ کی ہوئی ہے، ان کے پاسپورٹ، ان کی شناخت ختم کرنے کی کوشش کی، ان کی ریاست ہی ختم کر دی ہے اس نے، اس وقت ہم ہندوستان کے ساتھ کرتارپور کے اوپر بات چیت کر کے سکھوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے، ہم ہندوستان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو ہندوستان نے اب یہ بات کرنی شروع کر دی ہے دنیا بھر کے اندر کہ اس بزنس ایز یوزول ہم تو پاکستان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، یہ دیکھیں ہم نے ابھی معاہدہ کیا اور یہ دیکھیں کتنا بڑا ہمارا پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ ہے. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ بین الاقوامی ڈپلومیسی کے اندر سمبلزم بہت اہم ہے. تو ایک تو ہندوستان نے کشمیریوں کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ پاکستان کے ساتھ تو بات چیت ہماری نارمل چل رہی ہے، دیکھیں ہم نے ابھی ان کے ساتھ معاہدہ کیا، ہماری ٹیم وہاں پر گئی ہوئی تھی. اور دوسرا یہ کہ سکھوں کی کو سہولت فراہم کرتے ہوئے کشمیریوں کے اندر یہ فیلنگ ہم نے گہری کر دی ہے کہ پاکستان جو ہے ہندوستان کے ساتھ سکھوں کے معاملات ہی کیوں نہ ہو دوبارہ سے بات چیت کرنے کے اوپر آمادہ ہو گیا، جو بہت ہی ایک ڈینجرس ڈیولپمنٹ ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان میں سے آنے سے پہلے آزاد کشمیر کے اندر سے یہی سینٹیمنٹ جو ہے کشمیری نے ہم سے شیئر کیا، لیکن وہاں پر چونکہ حالات ذرا مختلف ہیں تو وہ بات کرتے ہوئے بعض اوقات ہمیں لگا کترا بھی رہے تھے کہ کہیں اس کی نمائندگی صحیح طریقے سے ہو یا نہ ہو. لیکن سینٹیمنٹ وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، چاہے وہ آزاد کشمیر کے اندر ہو یا وہ کشمیری جو پاکستان سے منسلک ہے لیکن باہر مقیم ہے اس وقت جس طرح لندن کے اندر. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے. اور شیخ رشید صاحب جب یہ بات کرتے ہیں کہ قوم کو پتہ نہیں ہے کہ اس سے کشمیر کاز کو کتنا فائدہ ہوگا تو وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ جس کو دہراتے ہوئے بھی ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے. اب ظاہر شیخ رشید صاحب کو یہ بات بتائی گئی ہوگی نا ان کو خود سے، تو وہ کشمیر کے اوپر وہ کیوں بات کریں گے، اور کیا لنک ہے کرتارپور راہداری کا کشمیر کاز کے ساتھ. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. ایک مفروضہ یہ بنایا ہوا جی کہ سکھوں کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا تو سکھوں کے دل جیت لیے، کشمیریوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں، اور ادھر سے ہم سکھوں کے دل جیتنے کے اوپر ناچ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بڑی ہم نے زبردست بات کی. اور پھر جس انداز سے ہم نے فیسیلیٹیشن کی کوشش کی ہے اس کے اندر بھی ایک عجیب و غریب معاملہ ہے، اور کشمیریوں کی نظر میں یہ معاملہ موجود ہے. وہ یہ کہ آپ اس حد تک فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ جو رولز آف نارمل امیگریشن ہے ان کو آپ نے بینڈ کرنا شروع کر دیا. یہ کہہ دینا جی کہ ایک کوریڈور کے اندر جو انٹری ہے وہ ایک پاسپورٹ بیسڈ آئیڈینٹی پر ہوگی. بھائی اس کی کیا شناخت ہے؟ وہ کوئی نیا کارڈ بنایا ہے آپ نے، کوئی نیا پرفارما بنایا ہے آپ نے، کوئی نئی پکچر آپ نے جاری کی ہے ان کے لیے؟ یہ کون سا پاسپورٹ بیسڈ آئیڈینٹی؟ اور اگر پاسپورٹ بیسڈ آئیڈینٹی یہ ہے تو پاسپورٹ کیوں نہیں ہے؟ پاسپورٹ کی
شک کو نرم کرنا یا اس کو بائی پاس کرنا، اس کی کیا وجہ ہے، ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور کوریڈور سے متعلق دوسرے سوال بھی کشمیر اٹھاتے ہیں جس کا ہمارے پاس فرینکلی کوئی جواب موجود نہیں۔ مثلا ایک ایشو یہ اٹھایا جاتا ہے کہ یہ دوہرا تہرا نظام کیوں آپ بنا رہے ہیں؟ جو سکھ آ رہے ہیں پاکستان کے اندر، جو امیگریشن کے نارمل پروسیجر سے گزر رہے ہوں گے، لاہور میں لینڈ کر رہے ہوں گے، کراچی میں لینڈ کر رہے ہوں گے، تو ان کے لیے امیگریشن وہی ہوگی۔ جو اس کوریڈور کے اندر آ رہے ہوں گے تو کوریڈور کے اندر ان کو آپ نے اسپیشل پاس الاؤ کیا ہوا ہے۔ اب کوریڈور آگے سے بند کر دیا آپ نے، تو کوریڈور میں داخل ہونے کے لیے اور اس مقدس مقام تک پہنچنے کے لیے جو سکھوں کے لیے اہم ترین ہے، ان کو کس ملک سے گزرنا ہوگا؟ ہندوستان سے گزرنا ہوگا۔ ہندوستان میں لینڈ کریں گے تو کوریڈور کے ذریعے پاکستان کے اندر آئیں گے نا، تو ہندوستان تمام کی تمام سکھوں کی جو ٹریفک ہے وہ بذریعہ ہندوستان کروائے گا۔ اب مقدس مقام تک پہنچنے کے لیے جب آپ کو ہندوستان کی سرزمین پر اتر کر آنا پڑے گا تو جو ریلیجس ٹورزم ہے وہ سارے کا سارا کہاں پہ جائے گا؟ وہ ہندوستان کے ذریعے ہو کے جائے گا۔ سکھوں کے پاس اگر یہ آپشن ہو کہ پاکستان کے اندر داخل ہو بذریعہ نارمل امیگریشن، یا ہندوستان کے ذریعے داخل ہو اس مقدس مقام کے لیے تھرو اسپیشل کارڈ یا ارینجمنٹ، تو وہ کس کو پریفر کریں گے؟ اور پھر یہ کہ یہ کوریڈور جو ہے آپ نے اس انداز سے بنایا ہے کہ یہاں پر جو مقدس مقام پر آئے گا کوریڈور کے ذریعے، وہ پاکستان کے اندر ویسے نہیں گھوم پھر پائے گا۔ ہمیں تو انکریج کرنا چاہیے، دنیا بھر کے اندر مذہبی تہواروں کے ذریعے، مذہبی مقدس مقامات کے ذریعے ٹورزم کو فروغ دیا جاتا ہے۔ جب آپ اور ہم حج کے لیے جاتے ہیں، مسلمان ملک کے اندر جاتا ہے، اسپیشل ایگزیمپشن کارڈز آپ کو دیتے ہیں، وہ اسپیشل قسم کی انہوں نے آپ کے لیے پاسپورٹ بیسڈ آئیڈینٹیٹیز بنائی ہوئی ہیں۔ مسلمان ملک جو ہے مقدس ترین مقام کے اوپر حاضری کے لیے وہ تمام نارمل امیگریشن کے پروسیجر کرواتا ہے اور ہمیں کرنے پڑتے ہیں، تو سکھوں کے لیے یہ خام خواہ کی ایگزیمپشن کریٹ کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ بالخصوص جب ہندوستان کی طرف سکھوں کی ٹریفک بڑھ جائے گی اس کوریڈور کو ایکسیس کرنے کے لیے، اور وہ گھومے پھرے کریں گے وہاں پہ ہندوستان کے اندر، وہ شاپنگ کیا کریں گے۔ پاکستان کے اندر تو آپ نے کوریڈور آگے سے بند کیا ہوا ہے۔ تو ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں، کشمیری ہم سے بار بار پوچھتے ہیں کہ آپ کو اتنا مفصل بندوبست کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور ظاہر ہے تمام سوالوں کے جواب ہمارے پاس نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ جس کام کے اوپر ہم نے جت جانا ہے اس کو ہم نے قوم کے گردن کے گرد لٹکا دینا، یہ کہتے ہوئے جی کہ قومی سلامتی کا معاملہ۔ کون سا اس میں قومی سلامتی کا معاملہ؟ کون سا سکھوں نے کشمیریوں کی مدد کے لیے ہمیں ڈونیشن دینے شروع کر دینے ہیں، یا پاکستان سے باہر جا کے انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے کیمپین شروع کر دینی ہے؟ کشمیر کی لبریشن کے اندر کیا انہوں نے فوجیں بھیجنی ہیں؟ سکھ جو ہیں جو ہندوستان کے ذریعے آئیں گے، وہ اگر فارنرز نہیں ہیں، اور اگر فارنرز ہیں تو ان کے پاس باقاعدہ اپنے پاسپورٹ ہوں گے، جو ہندوستان تو چیک کرے گا، لیکن ہمیں بڑا شوق ہے ان کو اسپیشل آئیڈینٹی دینے کا۔ جو ہندوستان سے سکھ پاکستان کے اندر آئیں گے اس کوریڈور کے ذریعے، وہ ہندوستانی شہری ہیں، تو آپ نے ہندوستانی شہریوں کو ایک ایکسیس بھی دیا ہے۔ سکھ تو ہیں لیکن سکھ ایکسیس کر رہے ہیں پاکستان کی ٹیریٹری بطور انڈین نیشنلز، تو وائی شوڈ انڈین نیشنلز، وہ پورشن کی بات کریں جو ہندوستان کے شہری ہیں، بی الاؤڈ اسپیشل ایگزیمپشن ٹو انٹر انٹو پاکستان؟ ہمارے جو مقدس مقامات ہیں، جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں، جو صوفیاء کرام وہاں پر موجود ہیں، ان تک پہنچنے کے لیے تو کبھی اس نے اسپیشل ایگزیمپشن پاکستانی شہریوں کو نہیں دیا، لیکن آپ اس کے اوپر بات کریں اور ہر طرف واویلاٹ ڈال دیتے ہیں کہ جی یہ تو آپ بڑی سفارتی اچیومنٹ ہے۔ کیا سفارتی اچیومنٹ ہے؟ اس کو کچھ گن بتائیں تو صحیح کہ ہمیں پتہ چلے کہ بہت بڑی سفارتی اچیومنٹ ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی تو بتائیں کم از کم کہ اس کے کیا بینیفٹس ہیں کشمیر اسٹرگل کے اندر، کچھ انیمیریٹ تو کریں جو بینیفٹس آپ حاصل کر سکتے ہیں کشمیر ڈیبیٹ کے حوالے سے۔ ہمارا کیس بہت تگڑا ہے، اس کے اوپر آپ کی توجہ نہیں ہے۔ وہ کشمیری رو رہے ہیں جی کہ آپ کو فوکس کدھر گیا، وہ احتجاج کدھر گیا، وہ سفارتکاری کدھر گئی، لیکن یہ کرتارپور کے اوپر جو ہے کیونکہ ہم لگے ہوئے ہیں اور میڈیا نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ایسے معاملات جس کے اوپر ڈنڈا ان کے سر کے اوپر ہوتا ہے انہیں ٹیک اپ نہیں کرنا، کوئی اس کے اوپر بات ہی نہیں کر رہا، ٹویٹ کر رہے ہیں جی کہ اس کے اوپر بات نہ کرے۔ سفارتی کیا سفارتی اچیومنٹ؟ اور جب یہ پہلے سفارتی اچیومنٹ اس قسم کی ہوتی تھی ان کو کیوں روک دیا جاتا تھا؟ تو خام خواہ کا پاکستان نے کشمیر کاز کے اوپر کشمیریوں کے زاویے سے اگر آپ دیکھیں کنفیوژن پھیلایا ہے۔ کرتارپور کے ساتھ ہم نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کشمیریوں کے اندر یہ پیغام پھیلا دیا بدقسمتی سے کہ ہم اس قسم کے معاملات کے اوپر ہندوستان کے ساتھ بزنس ایز یوزول کر رہے ہیں، جبکہ کشمیری جو ہیں وہ قتل و غارت گری کا شکار ہیں، وہ بدترین جو ہے حالات کا شکار ہیں، اور ہندوستان اب ان کو کہہ رہا ہے کہ دیکھیں ابھی کرتارپور ہو گیا، کل کو دوسرے معاملات بھی طے ہو جائیں گے۔ اس کا کون جواب دے گا؟